ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 93ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گھٹیا قسم کی تہمت سے گزریں، اور کس طرح اس پورے معاملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و تدبر سے رفع فرمایا، دفع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس عام میں جو خطاب فرمایا تھا اس کے الفاظ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر ان لوگوں کا مدعا کیا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں دکھ دیتے ہیں اور ان کے متعلق خلاف واقعہ باتیں کہتے پھرتے ہیں، بیان کرتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے بارے میں بجز بھلائی کے کوئی اور بات میرے علم میں نہیں ہے، اور وہ یہ بات ایک ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی بھلائی کے سوا میرے علم میں اور کوئی بات نہیں ہے، اور اس نے میرے گھر میں بھی میری موجودگی کے بغیر کبھی قدم نہیں رکھا ہے۔ ناظرین، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس خطاب میں ایک اور جملے کا اضافہ ملتا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جو میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے ایذا دیتا ہے۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حضیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگ ہمارے قبیلے کے ہوں تو ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہوں تو آپ حکم دے دیں۔ خدا کی قسم ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ دوسری طرف سے خزرجیوں کے سردار سعد ابن عبادہ غضبناک ہو کر اٹھے اور کہا، بخدا ہم ان کی گردنیں نہیں ماریں گے، ہاں خدا کی قسم تم نے یہ بات اسی بنا پر کہی ہے کہ ان کا تعلق خزرج سے ہے۔ حضرت سعد کا یہ خلاف توقع جواب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے غالباً یہ محسوس کیا ہوگا کہ جس جماعت میں مجرموں، فسادیوں اور شرپسندوں کو پناہ اور سرپرستی کسی نمایاں شخصیت کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے اجتماعی ماحول کا پاک صاف کرنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ ہمیشہ اجتماعی کام کرنے والے گروہوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مضبوط اور خود سے شناسائی رکھنے والا نظام جماعت کا معدہ ایسی مکھیوں کو بدن کا حصہ نہیں بننے دیتا، بلکہ اگل پھینک دیتا ہے۔ البتہ اگر کسی شرپسند کو کسی نظام جماعت کے اندر ممتاز اور طاقتور افراد اپنے دامن میں لینے والے مل جائیں تو پھر آستین کے سانپ پلتے رہتے ہیں اور جماعتوں کو ان کے ڈنک کھانے پڑتے ہیں۔ اسی تلخ حقیقت کے احساس کی بنا پر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں بول اٹھے، تم غلط کہتے ہو، بلکہ بخدا تم خود منافق ہو، جبھی منافقوں کی وکالت و حمایت کرتے ہو۔ یہ ناخوشگوار صورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اوس و خزرج کے درمیان کھنچاؤ پیدا کرنے کے لیے بھی تسلسل کے ساتھ فتنوں کی بارود بچھائی جا رہی تھی۔ جبھی تو ذرا سی بات پر جذباتی ہیجان پیدا ہو گیا اور جماعت کے دونوں فریق عناصر متحرک ہو گئے، کچھ ادھر سے اٹھے کچھ ادھر سے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج ایک دوسرے پر حملہ کر دے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنے والے قائد جلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ برسوں کی محنت سے بندھا ہوا یہ شیرازہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے درہم برہم ہو جائے اور خود دعوت دین ہی کی بنیادیں ہل جائیں۔ چنانچہ آپ ممبر سے اترے، لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور مجلس برخاست کر دی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت کی اس کمزور پہلو کا یہ نیا تجربہ تھا۔ یہ دراصل عصبیت کی وہی بارود پھٹ رہی تھی جسے عبداللہ ابن ابی نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دلوں کی گہرائیوں میں بچھا چکا تھا۔ کہانی کا آخری حصہ بھی جس نے رنج و غم کو خوشیوں میں بدل دیا، اس کہانی کے مرکزی کردار یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ہی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخرکار ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ ایک بے گناہ فرد سے اسی فطری کیفیت کی امید کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہیں آیا۔ ایک بے گناہ جب کسی بھاری الزام کی زد پر آ کر پیچیدہ بے چینی میں پڑ جاتا ہے تو اس کے عالم نفسیات میں ایسی حوادث صادر ہوتے ہیں۔ آخر میں نے کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے۔ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا، یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ بدلی۔ بے بسی اور اس کے ساتھ یہ عالم بے نیازی پھر اسی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کسی بے گناہ پر کوئی الزام چپکایا گیا ہو، میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور ضرور حقیقت تو کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا ایک گمان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری براءت ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یکایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت طاری ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ وہ ساکت و جامد ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ وہی کی کیفیت دور ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے تمہاری براءت نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور نے 10 آیتیں سنائیں۔ میری والدہ نے کہا، اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری براءت نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہیں کیا۔ ذرا یہ شکوہ بھرا غیورانہ انداز گفتگو ملاحظہ ہو، کیا کسی مجرم ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے؟ اس آپ بیٹی کا ہر لفظ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک بے گناہ کی داستان درد ہے جو ہر دکھاوے سے پاک ہے اور جس میں حقیقی کرب کا بے ساختہ اظہار ہے۔ پروپیگنڈے کے اس طوفان اور اس کے پیدا کردہ بحران یعنی کرائسس کی گہرے اندھیروں کا توڑ کرنے کے لیے یکایک افق وحی چمک اٹھا، معاشرے کے ذہنی عالم میں صبح الہام نمودار ہوئی اور آیات بینات کی کرنیں روحانی فضاؤں میں رقص کرنے لگی۔ کیا ہی خوب مناسبت تھی کہ
جو سورہ اس بحران کا ازالہ کرنے کے لیے اتری اس کا نام سورہ نور قرار پایا۔ اس سورہ میں جماعت اور معاشرے پر تبصرہ کیا گیا، اس کی کمزوریاں واضح کی گئیں اور ان کمزوریوں سے اسے مستقل طور پر پاک کر دینے کے لیے قانونی اور اخلاقی ہدایت دی گئیں۔ اس معرکۃ الاعراض سورہ کے مضمون کی اٹھانی چونکا دینے والی ہے۔ فرمایا گیا یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کی ہے اور جسے ہم نے ذمہ داری کے طور پر اسلامی معاشرے کے لیے لازم ٹھہرایا ہے اور جس میں ہم نے نہایت واضح باتیں پیش کر دی ہیں، شاید کہ تم لوگ ان سے استفادہ کرو۔ اب سورہ نور کی صدا معاشرے میں گونجتی ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ آیت نمبر 11 ہے۔ کتنا بڑا طنز ہے کہ ایک بے ثبوت الزام جس کے لیے کوئی واضح قرینہ موجود نہ تھا، وہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور کسی بیرونی دشمن اور حریف کی طرف سے نہیں بلکہ خود برسوں کی تربیت یافتہ مسلم جماعت کے اپنے اندر سے اٹھا۔ پھر ایک آدمی کی وقتی لغزش نہ تھی، مہینہ بھر تک ایک ٹولے کا ٹولہ ذہنی مد و جزر پیدا کرتا رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جماعتی ماحول میں ایک کمزوری موجود رہے کہ اس کے معمار ہی اس کی تباہی کی مہم چلا دیں۔ اس فضا میں ایسے رکھنے ہیں کہ علمبرداران حق کی سوسائٹی میں جھوٹ کو فروغ ملے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہتان نہیں تھا، عصیان کی ایک بہتی گنگا تھی جہاں سے کسی نے سراحی اور کسی نے جام بھرا اور کسی نے چلو ہی لے لیا، سو جس نے جتنا بھی حصہ لیا اپنے لیے برائی ہی سمیٹی۔ پھر اشارہ کیا گیا کہ اس سرخیل فتنہ اور اس امام شر کی طرف جس نے پہلی چنگاری ڈالی تھی اور پھر برابر شعلوں کو دامن سے ہوا دیتا رہا، یعنی عبداللہ ابن ابی، سورہ نور سوال کرتی ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ صریح بہتان ہے۔ آیت نمبر 12 ہے۔ کتنی اخلاقی اپیل ہے اس میں، شریفانہ جذبات اور مومنانہ حس کے لیے کتنا تیز کچوکا ہے ان الفاظ میں۔ مدعا یہ ہے کہ محض اتنی سی بات کہ اسلامی معاشرے کی شریف ترین خاتون قافلے سے بچھڑ جاتی ہے اور اسی معاشرے کا ایک دوسرا معزز رکن ان کو راستے میں پا کر ساتھ لے آتا ہے، تمہارے لیے نچلے درجے کی بدگمانی کی بنیاد کیوں بن گئی؟ کیا تم میں سے کوئی مرد و عورت ایک اتفاقی حادثے کے طور پر اس صورتحال سے دوچار ہوتا تو کیا لازماً اسی پستی میں گرتا؟ کیا اپنے اخلاق و کردار کے بارے میں تمہارا اندازہ یہی تھا؟ کیا تمہارے معاشرے کی سطح اتنی گری ہوئی ہے کہ اس کے دو افراد اگر اتفاقاً علیحدگی میں رہ جائیں تو وہ بدکاری سے بالکل نہیں رکیں گے یا رکنے کے؟ اگر تم اپنے بارے میں اس پستی کا تصور نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنی جماعت کی ایک بہترین خاتون اور اس کے ممتاز رکن کے بارے میں ایسا ذلیل تصور باندھنے کا کیا حق تھا؟ اور معاشرے کی بڑی اکثریت اس دور بحران میں بھی اپنے اخلاقی عظمت پر قائم تھی، ورنہ اگر سارا جسم اس زہر کو قبول کر لیتا اور اس کی ذہنی مدافعات کرنے میں عاجز رہ جاتا تو یہ حملہ اس کا شیرازہ وجود بکھیر کر رکھ دیتا۔ کتنا صحیح رد عمل تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کی بیوی نے ان سے ان گندی افواہوں کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ اس موقع پر ہوتی تو کیا ایسا فعل کرتی؟ وہ بولی، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم سے بدرجہ بہتر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال نہ کر سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ اس کے بعد سورہ نور قانونی نقطۂ نظر سے سوال اٹھاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی کسی مرد و عورت کے عصمت کے دامن پر دھبا ڈالنا محض ایک دل لگی نہیں ہے، یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس پر ایک زندہ نظام میں معاشرے میں قانونی کارروائی واجب ہو جاتی ہے۔ جس طرح کسی شریف شہری کے بارے میں اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ اس نے قتل کیا ہے،
اس نے چوری کی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں شخص نے بدکاری کی ہے ایک سرسری بات نہیں ہے کہ آئی گئی ہو جائے۔ یہ انتہائی ذمہ دارانہ احساس چاہتی ہے۔ ایسے الزام لگانے پر ان کا ثبوت دینا اور ان کے لیے قانونی شہادت فراہم کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ طویل واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، مجھے یہاں پر اس وقت اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ سیرت کی یہ داستان لوگوں کے سامنے آتے رہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ